اس کا مستقل حل کیا ہے؟ کوئی آپ کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے؟ اس کا مستقل حل یہ ہے کہ پالیسی بنائی جائے، نہ کہ جگاڑ لگایا جائے۔ یہ جگاڑ لگتا ہے وہ پھر غریب پہ زیادہ لگتا ہے۔ ہوں آپ کا ہوسٹ اے رحمان، اور آج ہم آئے ہیں ملتان کے اندر لوگوں سے بات کرنے کے لیے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے IMF۔ کسی بھی ملک کو جب قرض دیتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ آپ جو میرے سے قرض لے رہے ہیں اس قرض کو واپس کیسے کریں گے۔ یہاں پر ملتان میں ہمارے پاس ایک شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کے پاس یا کسی بھی حکومت کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس میں پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں، بجلی کی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں، لیکن قرضوں کی قسطیں بھی اتاری جائیں، کیونکہ کسی سے قرض لیا جاتا ہے تو واپس بھی دیا جاتا ہے۔ عوام سے یہ بوجھ کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ اصل میں یہ لگتا ہی ان چیزوں پہ ہے جو ہماری نیسیسٹی ہوتی ہیں، نہ کہ نیسیسری ہوتی ہیں یا لگژری ہوتی ہے، کیونکہ نیسیسٹی جو ہے وہ زیادہ اسٹرائک ریٹ رکھتی ہے باقی چیزوں کی نسبت۔ اب پیٹرول، گیس، مطلب غریب بھی استعمال کر رہا ہے، امیر بھی استعمال کر رہا ہے۔ امیر کو بے شک اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ نا، وہ مطلب ایک بندہ جو کہ غربت کی شرح پہ ہے یا شرح سے نیچے، شرح پہ ہونا اور شرح سے نیچے ہونے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس کا مستقل حل کیا ہے؟ کوئی آپ کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے؟ اس کا مستقل حل یہ ہے کہ پالیسی بنائی جائے، نہ کہ جگاڑ لگایا جائے۔ یہ جگاڑ لگتا ہے وہ پھر غریب پہ زیادہ لگتا ہے، امیر کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ جی تو یہ تھے ہمارے ساتھ ملتان میں ایک شہری جو کہہ رہے تھے شارٹ ٹرم کام مت کیا جائے، لانگ ٹرم کام کیا جائے، پالیسی بنایا جائے جس کے اندر غریب اور امیر پر برابر کا ٹیکس ہو۔ کیا ہم کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکتے جس سے غریب آدمی پر بوجھ کم ڈلے اور یہ کیش کا زیادہ بوجھ امیر آدمی پڑے؟ جی السلام علیکم۔ پہلے آپ کے چینل کے دوستوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلی چیز یہ ہے میرے بھائی کہ FBR کا نظام ٹھیک کریں۔ جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس کا کوئی مطلب یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا اکٹھا ہو رہا ہے اور وہ لگ کہاں پہ رہا ہے۔ اچھا، دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائی کہ یہ جو سارے کا سارا بوجھ ایک میڈیوکر کمیونٹی کے اوپر یہ جو لوگ ڈال دیتے ہیں، خدارہ اس کے اوپر کوئی لائے عمل تیار کریں۔ اس کی کوئی ترتیب اس طریقے سے بنائی جائے کہ جو میکسیمم بوجھ ہے، جو انڈسٹریل ایریا مطلب ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اربوں خربوں پتی جو لوگ ہیں، جو جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے اندر مطلب کیٹیگریز بنائیں کہ جی یہ مطلب میڈیوکر ہیں، یہ اپر کلاس ہے، یہ لوئر کلاس ہے، اس کو ترتیب میں لے کے آئیں۔ اور میکسیمم جو برڈن ہے اس ملک کے جو اشرافی ہیں، بڑے بڑے جو ان سے مل آنرز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالا۔ اس اسنا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب پالیسی میکرز ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ایسے جو بڑے کاروباری ہیں ان پر جب ٹیکس لگایا جاتا ہے، ایکسٹرا ٹیکس لگایا جاتا ہے، ایکسٹرا بوجھ لگایا جاتا ہے، پالیسیاں ایسی بنائی جاتی ہیں جس سے ان سے کلیکشن کی جاتی ہے، تو یہ لوگ اپنا سرمایہ اس ملک سے نکال کر کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ دوسرا ملک ان کو کم سے کم شرائط کے اوپر کاروبار کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو اس طرح بھی تو آپ کے ملک کے اندر پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، آپ کے ملک کی ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بھی آپ کے ذہن میں کوئی حل نظر آتا ہے؟ بھائی جان، اس کا حل صرف ایک یہی ہے کہ چائنا کے اندر، آپ چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ ہمارے سے بعد میں آزاد ہوئے، انہوں نے اپنے ملک کے اندر سب سے پہلی چیز جو انہوں نے عمل درآمد کرایا وہ تھا لا، جو سب کے لیے ایک جیسا تھا، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی غریب کرپشن کر رہا ہے، امیر کر رہا ہے اور وہ اس میں نامینیٹ ہو گیا، اٹس مین نامینیٹ کا مطلب یہ کہ اس پہ ثابت ہو گیا کہ ہاں یہ جرم شامل ہے، انہوں نے اس کو ہینگ کیا۔ تو اس ملک کی ترقی کا واحد حل یہ ہے کہ یہاں پہ جو کرپشن کے کیسز بنتے ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے بنتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے پکڑے جانے کے ایک رستے ہیں اور نکل جانے کے 102 رستے ان کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس سسٹم، پورا سسٹم جو سا آوے کا آوا، جس کو آسان لفظوں میں ہم کہہ لیں آوے کا آوا، اس ملک میں بگڑا ہوا ہے۔ جی تو بھائی کا کہنا یہ ہے کہ قانون ایسے سخت بنائے جائیں جس سے امیر اور غریب دونوں اس بات سے ڈریں کہ ہم کرپشن کریں گے یا ہم لا قانونیت کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا یا ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی، سرکار کی طرف سے کوئی سزا مل سکتی ہے۔ میں اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ میں اپنے قائد عمران خان کو دل کی گہرائیوں سے جو وہ سلام پیش کرتا ہوں کہ اس بندے کی جو 26 سال کی جد و جہد ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ کے بعد، میرا ماننا یہ ہے کہ اس ملک کو، بلکہ اس ملک کو نہیں، امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے ایک وہ لیڈر دیا ہے جو اس ملک اور اس ملک میں رہنے والے غریب لوگوں کی قسمت بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بدل رہا تھا۔ اب آپ کے سامنے اس کی گورنمنٹ کو جس طریقے سے گرایا گیا، سب کے سامنے ہے، بچے کو پتہ ہے کہ باہر سے جو سائفر آیا اس میں ہمارے ملک کے اندرونی میر جعفر اور میر صادق نے بیٹھ کے پلاننگ کی اور راتوں رات اس کی حکومت کو جو ڈسکوالیفائی کر کے، اور 2 ڈھائی 3 مہینے کے اندر ملک کا جو حالات ہے
میرا نہیں خیال کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. پیٹرول دیکھ لیں. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ ابھی بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں تو وہ نظر آ رہا ہے کہ ملک ایک سٹیبل راستے پر چل نکلا. اگر کوئی بھی حکومت کسی بھی ملک میں اس طرح سے اچانک گرا دی جائے تو اس میں اکنامکلی انسٹیبلٹی آ جاتی ہے, اور اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے اس کو جو سنبھال نہیں سک رہے, حالانکہ 40 سال کا تجربہ ہے ان تمام پارٹیوں کا, جو 12-13 پارٹیاں سے اکٹھی ہوئی ہیں, یہ سارے ایکسپرٹ ہیں, 35-40 سال سے یہ کر رہے تھے. 40 سال کے ایکسپیرینس کی میں آپ کو رپلائی کرنا یوں چاہوں گا کہ 40 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے, لیکن وہ صرف لوٹ مار ہے. ٹھیک ہے, کک بیکس ہیں, اس ملک سے ڈالر کس طرح باہر لے کے جانے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چاہے ایان علی ہو, وہ چاہے اور بہت سارے ان کے پاس رستے ہیں. دیکھیں جی, دیکھا جائے تو جو ٹیکس عوام غریب دیتی ہے, جس میں پٹرول کے اوپر ہی آ جاتا ہے, ڈیزل پہ بھی آ جاتا ہے, اور بھی راشن پہ بھی بہت سارا فرق پڑتا ہے, اس کا سارا خرچہ غریب پہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ غریب بہت پریشان ہوتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک گنا دے غریب اور 2 گنا دے امیر, پھر تو جا کے نظام چل سکتا ہے. اسی کے ساتھ آج ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ, نیکسٹ ٹائم ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.